ایک ایسا سیارہ جو اندھیرے میں چھپا رہتا ہے، روشنی پر قبضہ کر لیتا ہے. اس کی سب سے بڑی چال کہتے ہیں کہ یہی ہوتی ہے کہ وہ راتوں رات شہرت دیتا ہے اور پھر اسی رفتار سے بدنامی دیتا ہے. ناظرین، جو لوگ اس سیارے کے زیر اثر ہوتے ہیں، مشہور ہوتے ہیں، وہ بہت جلد اس کی مکاری کا شکار بھی ہو جاتے ہیں. ناظرین، آج کی ویڈیو بڑی امپورٹنٹ ہے، آپ نے میرے ساتھ جڑے رہنا ہے، کیونکہ آج آپ کے بہت ساری دماغ کی پرتیں کھلیں گی، شعور کے دریچے جو ہے وہ نئے دریچے آپ کے سامنے واہ ہوں گے. اور اس سیارے کے بارے میں اگر کہا جائے تو جو لوگ اس سیارے کے زیر اثر بہت تیزی سے اوپر جاتے ہیں، پھر ان کے ساتھ ان کے پاس آزمائش بھی آتی ہے. بہت ساری مثالیں اس وقت موجود ہیں، لیکن اس سیارے کے اوپر کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا. اس سیارے کے اوپر کوئی بندہ زیادہ بات نہیں کرتا. ایون بڑے بڑے انڈین اسٹرالوجرز وہ بھی اس کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالتے. یہ سیارہ ہے کیا، کس طرح آپ کی قسمت کو بدل دیتا ہے اور پھر اس کو مٹی میں ڈال دیتا ہے. آج اس سیارے کے ساتھ ایک اور سیارہ بھی جڑا ہوا ہے. وہ سیارہ کیا ہے، وہ کیا کرتا ہے، کس طرح آپ کو شہرت کی بلندی سے اٹھا کے کیچڑ میں پھینک دیتا ہے، اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں محمد اسامہ علی سے، دا ویری سکسیسفل اسٹرالوجر. بہت کم عرصے میں اپنی معتبر اور اوتھینٹک پیشگوئیوں سے پاکستان اور دنیا بھر میں اپنا ایک نام اور مقام رکھتے ہیں. اور آج کے یہ دو سیارے، ان سے پوچھتے ہیں یہ ہے کیا، کرتے کیا ہیں، کس طرح شہرت سے گمنامی میں لے جاتے ہیں. اور یہ جو ابھی سرفراز چودھری NCCI کے ایڈیشنل ڈائریکٹر، رجب بٹ، قندیل بلوچ اور بہت سارے جو بڑے فیمس نام تھے، دنانیر مبین، وہ جو پابری گرل، پارٹی گرل والی لڑکی، ان کے ساتھ بھی کیا ایسا ہی ہوا ہے؟ یہ کون سا سیارہ ہے جو راتوں رات شہرت کے بعد آپ کو منیا میٹ کر دیتا ہے؟ اسامہ صاحب، میرا خیال ہے آپ ہی اس کے اوپر گائیڈ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دیکھیں، یہ سب سے پہلے راہو کوئی پلانٹ نہیں ہے، اٹس اے شیڈو آف پلانٹ. اور یہ سمجھ لیں کہ نارتھ لونر نوڈ ہے. ساؤتھ جو ہے وہ آپ کی کیتو کو کہا جاتا ہے، اور یہ نارتھ لونر نوڈ ہے. اور اس کو جو 2-3 طریقوں سے، جو بیسیکلی یہ شیڈو پلانٹ ہے، اور اس شیڈو پلانٹ کو ویدک اسٹرالوجی میں بہت زیادہ حیثیت، جیسے کہتے ہیں نا کہ یہ ممتاز حیثیت ہے فار دا پریڈکٹیو ٹیکنیکس آف دا لائف. اس میں یہی ویسٹرن اسٹرالوجی پہ ان کی جو ایج ہے وہ اس سائے کا پڑھنا ہے، جو کسی 2 سیاروں کی کمبینیشن کے نتیجے میں جو سایہ زمین پہ پڑتا ہے، اس سائے کا جو امپیکٹ ہے آن یور برتھ چارٹ، کہ جب آپ پیدا ہوئے وہ سایہ آپ کی زندگی کے کس حصے پہ تھا، وہاں سے اس کو ریڈ کیا جاتا. اب اس میں دیکھیں، جتنی بھی آپ کی یہ جو آپ نے ہسٹری میں ڈراؤنی چیزیں، پشاچ اور جنات اور ان کے جتنے بھی کانسیپٹ ہیں، وہ سارے آپ کو اماوس کی رات سے ملتے ہیں. اماوس کی رات کب ہوتی ہے؟ جب مون ڈارک ہو جائے. اور یہ بھی مون کے ہی نارتھ اور ساؤتھ، جیسے کہتے ہیں نارتھ. اب اس کا مطلب ہے کہ جو میری ذاتی اس میں کنٹریبیوشن ہے، یا کہہ لیں کہ جو میری اپنی اسیسمنٹ یا ریسرچ میں آیا آفٹر ہنڈریڈز آف چارٹس ریڈنگ، اور جو خصوصاً ہیلنگ کی طرف آپ کو پتا ہے کہ ہمارا جو رجحان رہا، اس کی وجہ سے اس کو سمجھنے میں، جیسے کہتے ہیں نا، ہیلنگ پرسپیکٹیو سے بڑا. راہو سایہ ہے. راہو شیطانی، دنیاوی، مادہ پرستی، جناتی، جو بھی کہہ لیں، راہو اس کا سایہ ہے.
اب کسی کے برتھ چارٹ میں یہ جہاں بیٹھتا ہے وہیں کی obsession دے دیتا ہے، یعنی کہ آپ کا شیطان جو ہے یا آپ کا جو وہ کہہ لیں کہ وہ جو سایہ ہے یا وہ جو آپ کے لیے اس مادہ پرستی کی جو obsession ہے، جو امتحان ہے اس زمین پہ، میں دوسرے اینگل سے بھی اس کو لیتا ہوں، وہ اسی گھر سے ہے کہ جہاں یہ آپ برتھ چارٹ میں لے کے پیدا ہوئے۔ لیکن خیر اس ڈیٹیل میں آج ہم ویڈیو میں تھوڑا سا اوور ویو میں 12 گھروں کا بھی اس میں دے دوں گا، چلیں کیونکہ اسٹوڈنٹس بھی پوری دنیا سے سن رہے ہوتے ہیں تو ایک اچھا ان کے لیے انٹرسٹنگ ہو جائے گی بڑی تیزی سے۔ راہو ان آل 12، لیکن سب سے پہلے جو آپ کا پوچھنا ہے میں اس پہ آتا ہوں۔ دیکھیں دنیا داروں کے لیے تو راہو 10 میں دنیا بس میں یہ بڑے مقولے بنائے گئے ہیں، ویدک ایسٹرالوجی اسی کو مانتی ہے کہ 10ویں میں راہو ہو تو بڑا اچھا ہوتا ہے۔ اصل میں کام کے گھر میں راہو کا آنا آپ کو کام کی obsession دے دیتا ہے، اور آپ کے لیے عرض ہے کہ بڑے بڑے دنیا کے لوگ اس وقت، آپ نے تو یہ ان کی بات کی نا، سوشل میڈیا والے جو ہیں یہ جو آسمان پہ ایک دم ابھرتے ہیں پھر گرتے ہیں، ایک تو اس کی ریزن یہ ہے کہ راہو illusion ہے، راہو ایک شیڈو ہے، راہو ایک سایہ ہے، illusion ہے، فرسٹریشن ہے، obsession ہے، یہ دھواں ہے، یہ حقیقت نہیں سمجھ آنے دیتا، یہ حقیقی معنوں میں آپ لوگوں کو دھوکہ ڈالتا ہے۔ مطلب ایک سمجھ لیں کہ اس کی دشا میں، مہا دشا میں کمایا ہوا پیسہ، کمائی ہوئی شہرت، کمایا ہوا کچھ بھی میچیور نہیں ہوتا، پانی کا بلبلا ثابت ہوتا ہے۔ بس آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ بھاگ رہے ہیں، آپ یہ کر رہے ہیں، آپ وہ کر رہے ہیں، اس دشا میں یہی ہوتا ہے کہ آپ کے فیصلے غلط ہوتے ہیں، آپ میں obsession بڑھ جاتی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ آسمان کو چھو لیں گے، آسمان کو چھونے کی شمتا آپ کے اندر آ جاتی ہے، لیکن سیم ٹائم پہ زمین پہ آپ کا کچھ بھی نہیں ہوتا، جمع کچھ بھی نہیں ہوتا، اور یہ ایک ایسی سچویشن سے گزارتا ہے، بس بھاگ 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 اور بھگا بھگا کے۔ اب اس میں ہوتا یہ کہ بہت جلدی شہرت دیتا ہے، بہت جلدی، کیونکہ گیس ہے، ایک دم جیسے کہتے ہیں چھا جانا، ایکسپینشن ہے۔ اب اس کے مقابلے میں جوپیٹر بھی ہے، جوپیٹر بھی ایکسپینشن ہے، لیکن وہ فضل کی ایکسپینشن ہے، وہ گیان کی، نالج کی، وہ کرم ہے، اصل لک ہے، ایکسپینشن وہ بھی ہے، لیکن یہ اس کے مقابلے میں ایکسپینشن ہے، لیکن جیسے آپ سمجھ لیں کہ ایسی ایکسپینشن یا دھواں۔ کئی دفعہ میں ان کو کلاس میں اپنی سمجھاتا ہوتا ہوں، کلاس اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی، کہ بھائی راہو کی دشا سمجھو غبارہ ہے، اوپر اچھلے جا رہا ہے، گیس کا غبارہ پھر رہا ہے، تو اس کو کیا ضرورت ہوتی ہے کہ جیسے کہتے ہیں نا پتھر باندھ کے رسی سے باندھ دو، وہ کیا کام کرے گا؟ وہ آپ کو باندھے گا کس سے؟ فوکس سے۔ میڈیٹیشن کر لیں آپ، نان مسلم ہے، مسلم ہے تو وظیفہ کر لیں، فوکس کو اچھا کریں، اور اپنے جو اس کی ریمڈیز میں دیا جاتا ہے کہ راہو جن کا خراب ہوتا ہے ان کے بجلی کے سوئچ آئے دن گھر میں خراب ہوتے ہیں، ان کے یہی سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس نہیں چلتے، ان کے سوشل میڈیا کا کام نہیں چلتا، راہو اچھا ہو جائے تو ایک دم چل جاتا ہے۔ اچھا اس میں واش روم کلین کرنا اس کی ریمڈیز میں آتا ہے کہ خود کریں۔ اسی طرح کبھی اس میں ہوتا ہے کہ گھر کے الیکٹریکل سوئچ جو ہے ان کو مینٹین رکھیں، الیکٹرک سوئچ کوئی لیک نہ ہو، بٹن بند ہو، کہیں کوئی سپارکنگ نہ ہو، کوئی بجلی کا کوئی سامان جو ہے کوئی خراب نہ ہو۔ اسی طریقے سے اس میں نیٹ اینڈ ٹائڈی ٹوائلٹس چاہیے، اس میں آپ لوگ یہ سب کرتے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب اس کی کوئی ایسی پلیسمنٹ بنتی ہے، جیسے چھٹے میں آ گیا، 10ویں میں آ گیا، تو اب چھٹے میں آتا ہے تو روٹین میں آپ کے لوگ راہو کے آ جاتے ہیں، مطلب آپ کی روٹین میں ایسے لوگ آتے ہیں کہ راہو ہے، روٹین میں آپ کو لگتا ہے کہ راہو جو ہے وہ زندگی کا حصہ، مطلب اس میں پھر آپ راہو کی دشا میں یا راہو کی پلیسمنٹ میں کچھ اور کام بھی، راہو فورن انکم ہے، اسی لیے آپ کا یوٹیوبر فورن سے کماتا ہے، راہو یہ سوشل میڈیا بھی ہے، راہو آپ کی بجلی سے چلنے والے کام بھی ہیں، راہو آپ کی جتنی بھی کہہ لیں کہ ٹیکنالوجی کو مان لیں، ٹرانسفارمیشن کو مان لیں، تو یہ سیم ٹائم پہ اب دیکھیں یہ بھی راہو ہی ہے نا جو اب ہم اس ٹائم بات کر رہے ہیں نا، یہ ایسے ہی ہے، آپ دکھ رہے ہیں لیکن میں آپ کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، آپ ٹینجیبل نہیں ہیں بیسیکلی اس ٹائم، لیکن نظر بھی آ رہے ہیں، بیٹھے بھی ہیں، ہر چیز ہے، لیکن ٹینجیبل نہیں ہے۔ سیم ایز اٹ از، راہو کی دشا میں ٹینجیبل کچھ نہیں ہوتا، لگتا ہے کہ بہت بن رہا ہے، بہت سب آ رہا ہے، لیکن جا بھی ویسی رہا ہوتا ہے کائنڈ آف۔ تو اس لیے اس دشا میں جو آپ کے یہ یوٹیوبر جیسے آپ نے ذکر کیا، یا سوشل میڈیا کے لوگ یا سٹارز ایک دم شہرت کی بلندیوں پہ جاتے ہیں،
اور گرتے ہیں. اب اس میں دو باتیں, کیونکہ یہ ٹینجیبل اور میچیورٹی نہیں دیتا آپ کی اس کو, تو وہ ڈی فیم میں بدل دیتا ہے, نٹوریس کرتا ہے بیسیکلی. جوپیٹر اگر یہاں ہو تو وہ اگر سن شہرت ہے بیسیکلی, 10ویں میں سن کی پوزیشن ہو تو شہرت ملتی ہے. لیکن راہو شہرت دے گا لیکن کین بی نٹوریس, آپ کے نام کو خراب کر سکتا ہے کیونکہ اس نے میچیورٹی نہیں دینی اس میں, اور آپ کی حرکتیں بھی میچیور نہیں ہوتی اس میں, آپ بھی بس آگے بھاگنے کے چکر میں ہوتے ہیں, فاؤنڈیشنز بنائے بغیر کام کر رہے ہوتے ہیں اس دشا میں. تو یہ ہے بیسیکلی راہو. تو اس لیے راہو کی جب دشا چلتی ہے موسٹلی لوگ ایسٹرولوجی کی طرف آتے ہیں. موسٹلی لوگوں کو لگتا ہے کہ زندگی کی سمجھ نہیں آ رہی, موسٹلی لوگ پریشان ہوتے ہیں. اور اسی طریقے سے راہو 10ویں کا بھی ہو تو آپ کے سوشل میڈیا پہ آپ لوگ فیم حاصل کرتے ہیں, راہو 6 کا بھی ہو تو سوشل میڈیا پہ فیم حاصل کرتے ہیں, راہو 5ویں کا ہو تو آپ ٹریڈنگ کی طرف چلے جاتے ہیں یا ایسٹرولوجی سیکھنے لگتے ہیں. اسی طرح کیتو بھی ادھر ہو 5ویں میں یا راہو ہو تو آپ ایسٹرولوجی سیکھتے ہیں, آپ کا انٹرسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے ایسٹرولوجی کی طرف, کیونکہ 5واں گھر مستقبل کا گھر ہے اور مستقبل کے متعلق پھر راہو آپ کو ایلوژنز ڈال دیتا ہے. راہو ایلوژن ہے نا, تو ایلوژنز ڈال دیتا ہے. تو آپ اپنے مستقبل کو لے کے جیسی پریشان ہوں گے تو پھر آپ ٹیکنیکلی ایسٹرولوجر کے پاس ہی جائیں گے نا مستقبل کے لیے. تو یہ ہے بیسیکلی راہو. اب اس میں جو ٹیکنیکلی جو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی, راہو بیسیکلی میں نے کہا جیسے ایک دم فیم دیتا ہے لیکن ساتھ ہی گرا بھی دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ فاؤنڈیشن مضبوط نہیں ہوتی. اس میں اگر کوئی شخص میڈیٹیشن, وظائف یا اپنی جو اس کی جیسے میں نے عرض کی کہ راہو کی ریمڈی ہے ناریل پانی میں بہا دینا, 6 ناریل پانی میں بہا دیا کریں آپ کی اس کو. بدھ کسی بھی دن ریمڈی کے لیے سب کے لیے الاؤ ہوتا ہے کہ بدھ کو کر دیں کیونکہ نیوٹرل ڈے ہے, اور ورنہ جو ہے اس کے لیے آپ منگل کے دن کا انتخاب کریں گے, یعنی کہ ٹیوزڈے کا, کیونکہ ٹیوزڈے ریلیٹس کرتا ہے اس سے. لیکن ساتھ ہی کیونکہ ایکویریس کا بھی تعلق ہے تو ہفتے والے دن بھی کیا جا سکتا ہے. تو منگل, ہفتہ, بدھ کو 6 ناریل پانی میں بہائے جا سکتے ہیں. واش روم اپنا خود کلین کریں, جن کو سوشل میڈیا پہ فیم چاہیے خود کلین کریں, ملازموں کے نہیں, اور اس کو بڑا خوبصورت اپنا اس کا رکھیں, ٹوائلٹ نیٹ اینڈ کلین رکھیں. کوئی نہ کوئی میڈیٹیشن یا فوکس پہ کام کریں, شیشے میں دیکھنا 1-2 منٹ کے لیے آنکھوں کو, وہ بھی اس کے لیے اچھا ہے. اس کے بعد اب تھوڑا سا اوور ویو, اب آپ نے کیونکہ راہو کو چھیڑا ہے تو یہ تو جیسے کہتے ہیں زیادتی ہوگی کہ لوگوں کو تھوڑا سا اس پہ مزید وہ نہ دیا جائے. 12 گھروں کا ایک شارٹ ایک لائنر دے دیتا ہوں جو ان کے علمی اس کو تشنگی کو تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ وہ دے گا, اور اپنی بھی اینڈ پہ سٹیٹمنٹ دوں گا کہ میں راہو کو کیا مانتا ہوں. راہو بیسیکلی illusion, desire, obsession, innovation, foreign income, unconventional experience, غیر روایتی انکم, غیر روایتی کرپشن یا سٹا یا لاٹری بھی ہو سکتی ہے. دنیا کا فیم اور میٹیریل ہنگر جو ہے وہ اس کو بڑھاتا ہے, یہ جہاں بھی ہو. تو اسی طریقے سے اگر اس کا ایک شارٹ اوور ویو میں آپ کو دوں کہ یہ جو 12 گھروں میں کیا کرے گا, اگر راہو 12 گھروں میں ہو تو یہ کیسے آپ اس کو کر سکتے ہیں. اب فرسٹ ہاؤس میں ہے تو ایگو ایلوژنز ڈالے گا, جیسے آج کل ایکویریس کے لیے فرسٹ ہاؤس کا راہو ہے تو ایکویریس بڑے آئیڈینٹی یا ایگوئسٹک ایٹیچیوڈ اڈاپٹ کر سکتے ہیں. اگر سیکنڈ ہاؤس میں ہو کسی کے تو سیکنڈ ہاؤس میں ہوگا تو یہ بیسیکلی کیپریکارن کے آج کل ویسے سیکنڈ ہاؤس میں ہے تو گریڈ بڑھا دے گا, obsession for the wealth, یا بولے گا تو بریکیں نہیں لگیں گی. سیکنڈ ہاؤس راہو, obsession, اپنے فیملی سے زیادہ امیر ہونے کی خواہش, اسی طریقے سے سمجھ لیں کہ بھوک بڑھا دے گا, کھائے گا بھی ایسا ہی, یہ آپ کا اوپر سے کچھ اندر سے کچھ کائنڈ آف. ناریل کا شوقین ہو سکتا ہے, یہ ہاٹ ڈاگز جس میں ریپ کیے ہوتے ہیں, ریپس بہت پسند ہوں گے سیکنڈ ہاؤس راہو کو, کیونکہ اوپر سے کچھ اندر سے کچھ دھوکا اس طرح. اور اسی طریقے سے میٹیریلسٹک جو وہ ہوگی, جو لینگویج ہوگی وہ بھی بولتا چلا جائے گا, کوئی سچ جھوٹ نہیں دیکھے گا, بس اس کو بولنا ہے, صحیح غلط واٹ ایور. اچھا تیسرے گھر میں ہو تو مینوپولیٹ کرے گا, مینوپولیشن کی صلاحیت بڑھا دے گا آپ کے کریج کے گھر میں.
चौथे घर में हो तो इमोशनल रेस्टलेसनेस देगा, इमोशनली आपको सुख नहीं आने देगा चौथे का राहु। और मेरी इस पे रीडिंग ये कहती है कि माँ पे साया घर पे साये को भी बताता है ये। इसी तरह तीसरे का राहु छोटे बहन भाइयों पे साया को बताता है। अच्छा, फर्स्ट हाउस में आप पे साये को बताता है। इसी तरह पांचवें घर में अगर राहु हो तो लस्ट, आपकी रोमांटिक अफेयर्स को बढ़ा देता है, क्योंकि ये पांचवा घर ये आपको एस्ट्रोलॉजी का इल्म भी देगा, मुस्तकबिल के बारे में रीजन्स भी डालेगा, इसीलिए आप डाउटेड होके अपना सेक्स पार्टनर बदलते रहेंगे, अफेयर्स बहुत ज्यादा दे देगा। मुस्तकबिल के मुतालिक एक तो परेशानी देगा कि क्या बनेगा क्या ना बनेगा, ऑब्सेशन बढ़ा देगा राहु इधर। अच्छा, इसी तरीके बच्चों का भी पता नहीं चलने देगा कि बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, पांचवें घर का राहु। छठे घर का राहु जो है वो कॉन्फ्लिक्ट्स देगा, लेकिन छठे का राहु जैसे कहते हैं तीसरे छठे और 10वें का राहु अच्छा माना जाता है। तो छठे का राहु दुश्मनों पे हावी करेगा, लेकिन दुश्मन हॉन्टेड होंगे, बेसिकली सिंपल इज दैट, कि दुश्मन ऐसे होंगे जिन पे साए बाए होंगे, या वो बहुत ज्यादा मेटेरियलिस्टिक ऑब्सेसिव मेटेरियलिस्टिक दुनियादार लोग, और उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट होगा। सातवें में पार्टनरशिप डिसेप्शन, यानी कि शराकतदारी के मामलात में धोखा। सातवें का राहु शराकतदारी मामलात में धोखा डिसेप्शन हो सकता है, या आपका पार्टनर हॉन्टेड हो सकता है सातवें के राहु में। आठवां सीक्रेट्स ऑब्सेशन, रियल स्टेट की ऑब्सेशन देगा आठवें का राहु, या सीक्रेट्स अनवील करने की। इसी तरीके से नौवें का फेथ में आपको एक रेबलस एटीट्यूड देगा, फेथ की ऑब्सेशन देगा, और आप अपने, हो सकता है आपके उस्ताद आपके वालिद साहब पैरानॉर्मल हो, या उनकी एक रेबलस से बिलीफ्स हो कि न्यू ट्रांसफॉर्मेशनल काइंड ऑफ बिलीफ्स हो आपके, और आप अपने मजहब से बुनियादी जिस पे पैदा हुए हैं उससे हट के किसी और अकीदे पे जा सकते हैं नौवें घर के राहु में। इसी तरीके से 10वें का राहु एम्बिशियस बना देगा, ओवर एम्बिशियस बना देगा। अब 10वें का राहु किसका है? ट्रम्प का 10वें का राहु है। सन भी साथ है, मरकरी भी साथ है, फेम भी है, लेकिन नोटोरियस फेम है, समझ रहे हैं। इसी तरीके से कई मैंने साइकोलॉजी से रिलेटेड जो डॉक्टर्स हैं उनके 10वें का राहु है, या छठे का राहु या 10वें का, कि उनके जो हॉन्टेड पेशेंट पैरानॉर्मल उनको ही वो देख रहे हैं। ये काम की जगह आपकी, 10वां घर काम की जगह है, राहु 10वें में है तो काम की जगह पे साया ज़्यादा, ओवरली ऑब्सेसिव दुनियादार। फिर ट्रम्प आप देखें कि वो आईटी में भी आया, ट्रम्प टेक्नोलॉजी बिटकॉइन और उससे भी कर रहा है, तो हर लिहाज से ही, और उसको फेम बना के, लेकिन आप देख लें फेम है लेकिन थोड़ी सी नेगेटिव है। करियर एम्बिशन देता है 10वें का। 11वें का राहु गेन्स देता है, बहुत ज्यादा ऑब्सेशन देता है अबाउट द बिग, क्योंकि ये सोशल सर्कल भी होता है, उम्मीदों का भी घर होता है, जो प्रॉफिट आता है वो भी 11वें घर से आता है। तो इसका मतलब है राहु के काम से, आईटी टेक्नोलॉजी के काम से, या गैर रिवायती इनकम से, या फॉरेन इनकम से आपकी उम्मीदें पूरी होंगी। और दूसरा, इसमें आप बहुत बड़े सर्कल के हेड बनने के, या लीडर बनने के, या अपने इर्द गिर्द लोगों में छाए रहने की आपके अंदर ऑब्सेशन पैदा कर देगा यहाँ। लेकिन इसका मतलब है धोखा भी आपको अपने सर्कल से मिलेगा। 12वें का राहु ये आखिरी है जो आपको बाहर के मुल्क की धरती पे ले जाता है, और फिर आप दियारे गैर में बाहर की धरती पे, बाहर की जमीन पे घूमते 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 बाहर ही रह जाते। ये है राहु। मुसावर साहब, आपने कहा था कि मैं फिर अपनी इनपुट दूंगा, मेरे नजदीक राहु क्या है? मेरे नजदीक राहु सर जी जो है, जो मेरी अपनी रीडिंग में आया, जो मैंने बीमारियों में देखा है, ऑटिस्टिक बच्चों का तीसरे घर का राहु होगा, फर्स्ट हाउस का, तीसरे का या 5वें का। ऑटिस्टिक बच्चों में कम्युनिकेशन के घर में राहु हो सकता है, सेकंड में हो सकता है, फर्स्ट में हो सकता है। फर्स्ट में है राहु तो आप पे साया है, आपकी माँ जाहिर बात है बीमार है, आपकी माँ को कोई भी बीमारी है, इवन अच्छा कई दफा हम केसेस में देखते हैं वो कहते हैं बस ब्लड प्रेशर है जी, लो भाई किसी गाड़ी को देखो जरा, अचानक रेस पकड़ जाए और अचानक डाउन हो तो आप कहेंगे गाड़ी ठीक है। मतलब आपकी कार जो है अचानक एक्सीलेटर पकड़ जाए, अचानक डाउन कर दे, तो आप उसको क्या कहते हैं, गाड़ी मिसिंग कर रही है, कोई इसका भाई सीरियस मसला करंट का,
اس کو عام مسئلہ نہیں سمجھا جاتا گاڑی میں. انسانوں کا مائنڈ سیٹ کیا بن گیا, بلڈ پریشر کو وہ سمجھ رہے اٹس اے نارمل تھنگ. اب بس جی بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے. بیماریاں تو انہوں نے ایسے زندگی میں ایڈجسٹ کر لی ہیں جیسے نا وہ, نہیں جی میں نے کہا جی آپ کی والدہ کو کوئی بیماری, نہیں جی کوئی بیماری نہیں ہے. اچھا بس ان کو تھوڑا سا بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے, شوگر وگر تو آپ کو پتا ہے آج کل جی عام ہی ہے, ہماری پیرنٹل چلی آ رہی ہے, خاندانی ہے یہ. لو بھائی صاحب آپ پہ سایہ ہے اور وہ چلا آ رہا ہے خاندانی, بیسیکلی آپ بیماری نہیں ہے. اچھا دوسرے کا گھر راہو فیملی پہ سایہ, تیسرے کا راہو چھوٹے بہن بھائیوں پہ سایہ, یا ہمسائے آپ کے ایسی ہانٹڈ پلیس پہ آپ چلے جائیں گے, نیبرہڈ ایسا ہوگا. چوتھے کا راہو ماں پہ سایہ, گھر پہ سایہ. پانچویں کا آپ کا جو بچے ہیں یا آپ کا سیکسول پارٹنر ہے اس پہ سایہ. چھٹے کا آپ کا دشمن جو ہے وہ, اس لیے چھٹے کا راہو اٹس گڈ. ساتویں کا آپ کے بزنس پارٹنر یا اسپاؤس پہ سایہ. آٹھویں کا آپ کے سسرال کا گھر جو ہے اس پہ سایہ. نویں کا راہو آپ کے باپ یا آپ کے استاد پہ سایہ. 10ویں کا راہو آپ کے کام کی جگہ پہ, آپ کا کام جو ہے جو آپ کے ورک پلیس پہ جو لوگ ہیں یا آپ کا واہ ہانٹڈ لوگوں سے ہوگا. 11ویں پہ آپ کی کلاس والوں, سوشل سرکل یا آپ کا جو کلوزسٹ جو آپ کا گینگ ہے, مطلب آپ جن زدوں میں پھریں گے یوں کہہ لیں. 12ویں کا آپ کا جو بھی ہے سایہ, مطلب آپ کی جو 12th کا راہو ہے, صرف میرے حساب سے یہ ہے کہ کیونکہ یہ آپ کی جیسے کہتے ہیں نا کہ نیند ہے یا آپ کی ہاؤس آف ایکسپینس ہے یا ایکسپینڈیچر ہے, بس یہاں جیسے کہتے ہیں کہ ایک رعایت ہے کہ یہ کسی پہ اس طریقے سے سایہ نہیں ہے. آپ کے دشمنوں کا گھر بھی ہوتا ہے, یہ آپ کا لاسٹ لائف بھی ہوتی ہے, اس میں آپ پہ سایہ ہو جائے, یہ اس آخری زندگی کو بتاتا ہے کہ آپ دیوانے ہو جائیں بس. اور اس کے بعد راہو میں جہاں دیکھتا ہوں میں یہی سمجھتا ہوں کہ راہو جو ہے وہ آپ کا شیطانی سایہ ہے بیسیکلی, اور کیتو روحانی سایہ. آپ سنتے ہوتے ہیں نا نیک جن, گڈ جن, ایول جن, یا گڈ انرجیز, بیڈ انرجیز, نیک روح ہیں, بد روح ہیں. تو آپ یوں سمجھ لیں راہو بد روح ہے, کیتو نیک روح ہے. کیتو جہاں جہاں ہوگا وہاں آپ کی, اچھا ہیں دونوں ہی پیچھے سے, مطلب آپ کی مدرلی سائڈ سے موسٹلی یہ نانیوں سے چل رہا ہے, موسٹلی آپ کی یہ نانی کو بھی شوگر ہوگی, آپ کو بھی شوگر ہے, آپ کے بھی ارتھرائٹس بھی ایسے چل رہا ہے. یہ ساری بیماریاں یوں ہی چلتی, یہ چلتی نانیوں سے. اور نانی خوبصورت ہوگی, درخت کے نیچے بال بول کھول کے پھرتی رہی ہوگی, کسی دن مغرب کو نکل گئی ہوگی, یا واٹس ایور کوئی بھی ایسے ایونٹ جو ہماری خواتین عموماً بے احتیاطیاں کرتی ہیں. حفاظت کی دعاؤں کی اس طریقے سے پابندی نہیں ہے, سر ڈھکنا, جسم کی کیئر, ہماری ہائیجین کیئر, وہ ساری یہ ریزننگ بنتی ہے کہ پھر نسلوں میں چلتے ہیں, یہ ایک دفعہ جڑتے ہیں پھر اپنی جگہ بنا لیتے ہیں. تو بیسیکلی راہو ایول آپ کہہ رہے ہیں جنات, اور کیتو گڈ روحانی. تو بس اس کو پڑھنا ہو تو اس انداز سے پڑھیں گے آپ لوگ انڈینز یا جو بھی سارے, تو انشاءاللہ اس سے آپ لوگ علاج کر پائیں گے. ہیلنگ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ لوگوں کو بہت ہیلپ کرے گا راہو کیتو کا پڑھنا.